تو قلب میں جو ہمارے وساوس آ رہے ہوتے ہیں، خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اس کی چند قسمیں ہمارے فقہا نے بیان فرمائی ہیں کہ ہمارے دل میں، ذہن میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کس پر کون سا حکم مرتب ہوگا۔ بس اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے تو خیالات ہی آتے رہتے ہیں، نماز میں خیالات آ رہے ہیں، مختلف گناہوں کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی وسوسہ آ جاتا ہے، تو فوراً انسان جھٹکتا ہے کہ یہ مجھے برا خیال کیوں آ رہا ہے۔ خیال آنے پہ تو قدرت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ خیال ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو آئے گا، شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا۔ ہاں، اس خیال کے اوپر اپنے آپ کو لگا دینا، اس کے بارے میں سوچنے لگ جانا، تو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آ رہا ہے تو فوراً جھٹکنا چاہیے، یہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ فوراً اس کو جھٹک دیں، اپنا ذہن کہیں اور لے جائیں، لاہور پڑھیں فوراً اور ذہن ہٹا دیں وہاں سے، اس کے ہم مکلف ہیں۔ آنے پہ اختیار نہیں ہے، لیکن آنے کے بعد اس پہ سوچنے پہ اختیار ہے، تو اسے سوچے نہیں، فوراً جھٹک دیں اپنے دل سے اور ذہن سے نکال دیں۔ چنانچہ قلب میں 5 طرح کے خیالات، یا آپ کہہ لیں وساوس آتے ہیں، 5 طرح کے خیالات انسان کے دل میں اور ذہن میں آتے ہیں۔ ایک حاجز کہلاتا ہے، ایک کو خاطر کہتے ہیں، ایک کو حدیث نفس کہتے ہیں، اور ایک ہم کہلاتا ہے، اور 5واں عزم کہلاتا ہے۔ حاجز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اس خیال کو کہا جاتا ہے جو اچانک آ جائے، آیا اور اچانک آیا اور چلا بھی گیا، جیسے ہماری بہت ساری فکریں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، خیال آیا اور چلا گیا۔ جیسے شیطان قلب میں خیال ڈالے کہ قریب کوئی نامحرم عورت کھڑی ہے تو اب اسے دیکھو، تو جیسے ہی خیال آیا فوراً چلا بھی گیا، ہم نے کوئی عمل نہیں کیا اس کے اوپر، تو اس کو کہیں گے کہ یہ آیا اور فوری چلا گیا، تو یہ خیال کہلائے گا حاجز۔ دوسرا خیال جو ہمارے قلب و ذہن میں آ جاتا ہے وہ کہلاتا ہے خاطر، یعنی کسی چیز کے بار بار آنے والے خیال کو کہتے ہیں، بار بار خیال آ رہا ہے، بار بار وسوسہ آ رہا ہے، بار بار ایک خیال آئے جا رہا ہے ذہن کے اندر۔ جیسے شیطان قلب میں عورت کی موجودگی کا انسان کے بار بار خیال ڈالے کہ بھئی دیکھو فلاں جگہ عورت کھڑی ہے، فلاں عورت کو دیکھو، فلاں عورت کو دیکھو، بار بار خیال آ رہا ہے، فحش مناظر دیکھو، فحش مناظر دیکھو، بار بار خیال آ رہا ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں خاطر۔ اسی طرح تیسرا جو خیال ہمیں آتا ہے وہ ہوتا ہے حدیث نفس۔ حدیث نفس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا آپ کو اور مجھے بار بار خیال آئے، حتیٰ کہ ذہن اس کی جانب راغب بھی ہو جائے، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، اس کے حاصل کرنے کے لیے منصوبے بنانا شروع کر دے۔ جیسے بار بار ورود خیال کے بعد قلب میں عورت کے دیکھنے کا انسان منصوبہ بنانا شروع کر دے، یا فحش مناظر دیکھنے کے لیے پلاننگ شروع کر دے کہ میں یہ کام کیسے کر سکوں گا، کسی گناہ کے بارے میں بار بار خیال آ رہا ہے تو اب پلاننگ شروع کر دے کہ اس کو کس طرح کرنا چاہیے، کیا منصوبہ میں تیار کروں۔ اس خیال کو کہتے ہیں حدیث نفس، کہ ایک خیال بار بار آیا تو 3 ہو گئے ابھی تک۔ حاجز کسے کہا ہم نے؟ آیا اور گیا۔ خاطر کسے کہا؟ بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے۔ اور حدیث نفس کسے کہا؟ کہ بار بار بھی آ رہا ہے اور پھر پلاننگ بھی شروع ہو گئی کہ اس گناہ کو مجھے کرنا کیسے، اسے میں کیسے حاصل کر سکوں گا گناہ کو، تو اس کے لیے انسان ذہنی ورک کر رہا ہے اور اپنے ذہن میں پلاننگ بنا رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ حدیث نفس۔ چوتھا خیال ہوتا ہے ہم، یعنی دعوت کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ غالب ہو جائے انسان کے اوپر، یعنی جو دعوت شیطان نے دی تھی، جو وسوسہ آیا تھا، بار بار آ رہا تھا، پلاننگ بھی کر لی تھی، اب انسان نے ارادہ کر لیا اور ارادہ اس کا ہو گیا کہ اب اس کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے، جو میرے پلاننگ ذہن میں بنائی ہے اس گناہ کو کرنے کے سلسلے میں۔ لیکن اس سے رک جانے اور باز رہنے کا مغلوب سا خیال باقی ہے، یعنی سمجھیں 99% یا 90% تو بن چکا ارادہ کہ یہ گناہ کرنا ہے اور پلاننگ بھی تیار کر لی، ایک خفیف سا خیال آتا ہے کہ یہ نہ کیا جائے، لیکن ظن غالب یہی ہے اس کا کہ میں یہ کروں گا، پلاننگ کر چکا ہے کہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس سے رک جانے کا خیال مغلوب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ہم۔ 5واں جو وسوسہ یا خیال آتا ہے ہمارے قلب کے اندر اس کو کہا جاتا ہے عزم، یعنی جب خیال مغلوب بھی زائل ہو جائے، یعنی 100% اب یقینی کیفیت ہے کہ پلاننگ بھی ہو چکی ہے، بس اب یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے خلاف میں کوئی خیال نہیں آ رہا کہ نہیں کرنا ہے، یہ ذہن میں نہیں ہے، بس کرنا ہے، یہ صحیح 100% یقین ہے کہ بس اب یہ کرنا ہے، پورا پکا ارادہ کر چکے، تو اسے کہتے ہیں عزم۔ اور باطنی مزاحمت اس میں بالکل
موجود نہ رہے، یعنی باطن میں اس کے خلاف کوئی خیال ہی نہیں آ رہا کہ اس سے رکنا بھی ہے، میں یہ گناہ کی جانب مائل ہو رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل اس کے بارے میں کوئی بھی خیال اس طرح کا نہیں آ رہا کہ میں اس سے رکوں گا، بلکہ اب پکا ارادہ کر لیا کہ گناہ کرنا ہے 100%، اور باطن کی مزاحمت صفر ہو چکی ہے، باطن مزاحمت ہی نہیں کر رہا، وہ چاہ رہا ہے بس یہ گناہ کرنا ہے۔ تو اب یہ جو 5 قسم کے وسوسے کہہ لیں، خیالات کہہ لیں، شیطانی جو ہے وہ انسان کو گناہ میں ڈالنے کے خیالات کہہ لیں، ان 5 قسموں کے اندر اگر یہ ارادہ کسی ناجائز و حرام کے ارتکاب کا کیا ہے تو جو 4 صورتیں ہم نے پڑھی تو ان کے اندر کوئی بھی انسان کی گرفت نہیں ہے، یعنی گناہ کا خیال آیا گیا، کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کا خیال بار بار آ رہا ہے، یہ بھی وسوسہ ہے، اس پہ بھی ہماری پکڑ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، ایک چیز بار بار خیال میں آ رہی ہے، ہم نہیں لا رہے، آ جاتی ہے، ہم جھٹک رہے ہیں، آ رہی ہے وہ بار بار، یہ بھی گناہ نہیں ہے۔ تیسرا ہے کہ بار بار آ بھی رہے خیال اور اب ذہن بن رہا ہے کہ پلاننگ کی جائے اس کے لیے، اس طرف ذہن بننا شروع ہو گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر بھی چونکہ گناہ کیا نہیں ہے یہاں تک بھی معاف ہے، یعنی اس کو جھٹک دے گناہ نہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا انسان کا۔ اسی طرح ہم ہیں کہ مغلوب سا خیال ہے کہ نہ کروں لیکن غالب یہ ہے کہ کروں گا، لیکن ابھی 100% نہیں پہنچایا اس ارادے کو، تو ابھی بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو 5ویں صورت ہم نے پڑھی، عزم جسے کہتے ہیں، یعنی پختہ ارادہ کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے اور اس کا خیال نہیں ہے، اس کے اپوزٹ میں کوئی خیال نہیں آ رہا کہ نہیں کرنا ہے، بلکہ پورا ذہن بن چکا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب چونکہ عزم مصمم کر لیا تو اب اس پر انسان کی پکڑ ہوگی، اور 5ویں حد میں اگر داخل کر دیا تو عمل سے قبل ہی نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا، بھلے وہ انسان گناہ کرے یا نہ کرے، کیونکہ عزم مصمم تھا نا، 100% ارادہ تھا، گناہ کا پورا ارادہ کر لیا، گناہ کے لیے سارے اسباب بھی اختیار کر لیے، اور مغلوب سی کوئی صورت بھی باقی نہیں ہے کہ میں اسے نہیں کروں گا، تو اب 100% ارادہ بن چکا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ اچانک جو ہے وہ نہیں کر سکے، مثال سمجھیں اس کی، گناہ کا عزم مصمم کر لیا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، فحش مناظر آج تو میں بڑی آسانی سے دیکھوں گا، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، گھر والے گئے میں، اب نیٹ آن کیا، لگ گئے جناب فحش مناظر تو مجھے دیکھنے ہی دیکھنے، ابھی ویب سائٹ پہ جا ہی رہے تھے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر گیا جناب، چلا گیا انٹرنیٹ، اب پکا ارادہ تو کر چکے تھے گناہ کا، اب اس میں گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا بتائیں؟ ہوگا نا، کیونکہ پورا ارادہ کر لیا، اب کسی وجہ سے نہیں ہو سکا نا، کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھی چیز، یا اچانک گھر میں کوئی آ گیا، دروازہ بج گیا جناب، گھر والے آ گئے، کہیں گئے تھے واپسی آ گئے، اب تو گناہ نہیں کر سکے، لیکن پکا ارادہ تو کر لیا تھا، اور خفیف سے بھی خیال نہیں تھا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اب یہ عزم مصمم ہے، اور یہ عزم مصمم کے اوپر انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو جو شیطان وساوس ہمارے قلب کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے، اس کی 5 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی شیطان جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی ایمانیات کے خلاف ڈال رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ کے بارے میں ڈال رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہونے کے سلسلے میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ مختلف خیالات کے اندر آ کے پریشان ہو جاتا ہے، اور اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید میرا ایمان کامل نہیں ہے، اتنے وسوسے آ رہے ہیں۔ وسوسے آنے پہ ایمان کمزور نہیں ہے، کیونکہ جہاں خزانہ ہوگا وہیں چور آئے گا، ڈاکہ بھی وہیں پڑے گا جہاں کچھ ہوگا، تو شیطان تو وسوسے ڈالے گا، ایمان ہے تبھی تو وسوسے ڈال رہا ہے۔ ہاں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ڈال رہے ہیں، معاذ اللہ اس طرح کا کوئی وسوسہ آ رہا ہے، اسے جھڑک دیں، ذہن ہٹائیں بس فوراً وہاں سے، کسی اور کام میں ہم لگ جائیں، کسی اور کام کو اختیار کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، لاحول پڑھ لیں۔ وسوسے سے کا بچنے کا طریقہ ہی بہتر یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور جسے وسوسے زیادہ تنگ کرتے ہوں تو وہ 40 مرتبہ لاحول شریف پڑھ کے اپنے قلب کے اوپر جو ہے وہ پھونک مارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بھی وسوسے کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وساوس سے شیطان کے پناہ مانگنے کا حکم دیا تاکہ امت کو ترغیب ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور اے حبیب تم عرض کرو کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ حالانکہ حضور تو معصوم ہے، سید المعصومین ہے، شیطان تو وہاں وسوسہ ڈال ہی نہیں سکتا، وہاں شیطان کی کوئی راہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا تعلیم فرمائی گئی تاکہ امت سیکھے
اور امت شیاطین کے وسوسوں سے پناہ طلب کرے